السلام علیکم. پہلی چیز جو انالیٹیکل مائنڈ کے لیے ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے. تو مثلا کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اپنے آپ کو سیریسلی نوٹ کرنا شروع کریں کہ میرے پچھلے کئی سالوں سے کہیں میں ایک ہی طرح کے ٹاپکس پہ تو بات نہیں کرتا یا کرتی. کہیں ہم ایک ہی طرح کی چوائسیز تو نہیں اپنائے ہوئے. ایک ہی طرح کی شرٹس پہننا، ایک ہی طرح کے کپڑے لینا، ایک ہی طرح کی جو اسٹائل کی جیولری کو لینا، یا پھر کھانا کھانے کا ہے، ہوٹل چوز کرنے کی بات ہے، یا پھر گھر کو سجانا ہے. تو کیا کئی سالوں سے میں نے ایک ہی طرح کا تو نہیں رکھا ہوا. چیزوں کی کلیکشن میں دیکھیں، ہر جگہ جہاں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہی چیز آپ کے، یعنی یہ تو ظاہری چیزوں میں اپنے آپ کو ہم نے چیک کر لیا. دوسرے نمبر پہ دیکھیں گے اپنے گفتگو میں، باتوں میں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایک ہی طرح کی باتیں تو نہیں کرتی. کوئی ایسا تو چیز نہیں ہے کہ میں ایک ہی طرح کی کمپلینس کرے جا رہی ہوں. لوگوں سے شکایت ہے تو وہ ابھی تک ہے، محلے داروں سے شکایت ہے تو ابھی تک ہے. کوئی چیز بادر کر رہی ہے تو ہر وقت میں اسی کو ڈسکس کرتی رہتی ہوں. زندگی میں کوئی آزمائش ہے تو اسی کے بارے میں کہیں تو نہیں اس تذکرہ بہت زیادہ کرتی رہتی. تو یہ ساری چیزیں اپنی الجھنوں کو، اپنی باتوں کو، گفتگو کو، اس کو نوٹس کرنا ہے کہ کہیں یہ تو میری سیم نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے جس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو ہمارے چیزوں میں، مثال کے طور پہ ہماری سوچ میں جو بہت اعلیٰ کردار چیزیں ادا کر سکتی ہیں، لائک میڈیا ہے، اسکالرز ہیں، اور ہمارے دینی رجحانات ہیں. اب ان کو چیک کریں کہ کیا وہ تو کہیں ان میں تو ہم اسٹیگننٹ نہیں ہیں. کیونکہ ٹاپک ہے اسٹیگننٹ ہونا. جو لوگ بھی لائف میں اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جمود کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر آ کر پھنس جاتے ہیں، ایک ہی پوائنٹ پہ، ایک ہی نقطے پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اندر ان کی تھنکنگ پروسیس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی پرابلم ہے. یہ سوچنا ہوگا، یہ اپنے بارے میں یہ اندازہ لگانا ہوگا. یہ جو جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں، گھر، کہیں کپڑے، ڈریسنگ، بال بنانے کا ایک ہی اسٹائل، دوپٹہ لینے کا ایک ہی اسٹائل، ایک ہی برانڈ کے کپڑے پہننا، ایک ہی طرح کے رنگوں کی سلیکشن کرنا، یہ ہر چیز کو دیکھتے دیکھتے، ٹھیک ہے، لوگوں کو، بچوں کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ. پھر دوسرے نمبر پہ سوچیں، اپنی ساری چیک کرنی ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ چیزیں جو ہماری سوچوں کو بھی ڈائریکشن دیتی ہیں، جیسے کہ ناولز، کتابیں، لٹریچر، پھر ڈراماز، موویز، اور علماء، اسکالرز، موٹیویشنل اسپیکرز. تو یہ ساری چیزیں ان میں چیک کرنا ہے کہ کہیں میں نے اپنی زندگی میں، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں تو یہ تھرڈ فیکٹر ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہے، جن لوگوں کی زندگی میں ہے، تو ان لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں پچھلے سالوں سے وہ ایک ہی پیٹرن پہ تو نہیں چل رہے کہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو اسیس کر لیں گے، اور اگر یہ ایک ہی ہے، آپ ان سب چیزوں میں ابھی تک سیم چل رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمود کا شکار ہو چکے ہیں. اور اگر ہم لوگ اسٹیگننٹ ہو چکے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. اس لیے اس کا یہ سولوشن کیا ہے، اور تجزیاتی دماغ پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس رویے کو چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ اس کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، وہ پازیٹیو فیکٹرز تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے لیے پہلے ہم نے کچھ ہرڈلز ہیں اس کے راستے میں کچھ. اور وہ ہرڈلز کیا ہیں کہ آپ نیگیٹو فیکٹرز کو اپنے اندر سے مائنس کیجئے. ان میں سے سب سے پہلے جس چیز کو نکالنا ہے وہ یہی جمود ہے، وہ یہی ایک جگہ ٹھہرا ہوا رویہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی میں کہیں جا نہیں پا رہے، کہیں گرو نہیں کر رہے. تو اس چیز کو، اس رویے کو نوٹس کریں اور دیکھیں اگر ایسا ہے تو سولوشن کیا ہے. سولوشن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بدل کے بھی دیکھیے. اس کا سولوشن ایک تو اوپننس ہے، جو اگلے کلپ میں آئے گا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، نئی چیزوں کو چانس دینا. تو ان دونوں کی بارے میں آگے دیکھیے، سنیے، اور پھر اس کو اپلائی کیجیے. تھینک یو سو مچ.